الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال الله تبارك وتعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی لائق تعظیم و تقریم قابل قدر حاضرین اور جہاں تک آواز جا رہی ہے پردہ نشین خواتین، انتہائی لائق تعظیم و تقریم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا دن مسلمانوں کا دوسرا خوشی کا دن ہے جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. 10 ذو الحج مسلمانوں کی خوشی اور عید کا دن ہے، اور یہ بات کرات مرات کے ساتھ عرض کی جا چکی ہے. خوشیاں اور قومیں بھی مناتی ہیں، ڈے اور قومیں بھی مناتی ہیں. یہ جی ہمارا کرسمس ڈے ہے، یہ مادر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، یہ جی فلانی خوشی ہے، یہ ہماری ہولی ہے، یہ ہماری فلانی عید ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی زمانہ جاہلیت سے 2 دن خوشی کے آ رہے تھے. ایک کا نام نوروز تھا، دوسرے کا نام مہر جان تھا. لوگ اکٹھے ہوتے، تیر اندازی کرتے، کھیل تماشا کرتے، سارا دن رب العلا کی نافرمانی میں گزارتے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. اللہ کے نبی نے پوچھا بھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت سے 2 موسم آتے ہیں، تو ان موسموں کے اندر ہم عید مناتے ہیں، میلہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور یہ سما ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 2 دنوں کے بدلے میں مسلمانوں کو 2 خوشی کے دن عطا فرمائے.
ایک کا نام عید الفطر، دوسرا کا نام عید الاضحیٰ۔ ایک ماہ رمضان کے روزوں کی عبادت کے بدلے، ایک حج جیسی عظیم عبادت کے بدلے۔ ایک عید میں صدقہ الفطر ہے، ایک عید میں قربانی کا صدقہ ہے۔ اللہ نے 2 دن خوشی کے نصیب فرمائے، پر فرق رکھا۔ کہا میٹھے مدنی وہ قومیں میری نافرمانی میں وہ دن گزارتے تھے، تو اپنی امت کو بتانا کہ صبح سے لے کر شام تک یہ لوگ آئیں، میری فرما برداری میں دن گزاریں، صبح اٹھیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، زیب و زینت کریں، مسواک کریں، نئے کپڑے پہنیں اور جناب تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آئیں۔ کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی، کوئی اشراق نہیں پڑھنی، کوئی امام صاحب پہلے خطبہ نہ دے، کوئی مؤذن پہلے اذان نہ دے، مکبر کوئی تکبیر نہ کہے، سیدھا آئیں، سر سجدے میں رکھیں۔ میں رب ان پہ اتنا راضی ہوں، حج جیسی اتنی بڑی عبادت ہوئی ہے، ان کا سر سجدے میں رکھنے کی دیر ہو سکتی ہے، مجھ رب کے بخشش کے پروانہ عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ قومیں اللہ کی فرما برداری میں دن گزارتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے۔ دوسری قوموں کو جو ان دنوں میں وہ خوشیاں مناتی ہیں، مسلمانوں کا اس دن کی عید میں، اس دن ان لوگوں کی خوشی میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ اپنی خوشی کی ناشکری نہ کریں۔ ہمارا مادر ڈے منانا، فادر ڈے منانا، کرسمس ڈے منانا، ہولی کے دنوں میں شریک ہونا، یہ امت مسلمہ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جو رب نے خوشی دی ہے، اس خوشی کو سنت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج عید الاضحیٰ ہے، اور آج بوڑھا جوان، بچے بوڑھے، دیہاتی شہری سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل کی سنت اور یاد کو ساری امت تازہ کرے گی، زندہ کرے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس کڑے امتحان اور بڑے امتحان کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ گزشتہ جمعہ کل تفصیل سے عرض کیا جا چکا تھا، رب ہب لی من الصالحین کا کیا مطلب ہے، فبشرناہ بغلام حلیم کا کیا مطلب ہے۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو مادری زبان ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مادری زبان قبطی ہے۔ اماں حضرت ہاجرہ مصر سے تھی اور مصری زبان قبطی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پدری زبان ہے وہ عبرانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے تھے اور عراق میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ عبرانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرالی زبان خالص عربی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جو شادی کی قبیلہ جرہم سے تھی، قبیلہ جرہم خالص عرب قبیلہ تھا، اور انہی سے آپ نے خالص عربی زبان سیکھی۔ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا یمن کی طرف، حجاز کی طرف، حضرموت کی طرف۔ آپ کو تینوں زبان پر عبور ہونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کی دعوت کو عام اور تام فرما دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال تک مکہ مکرمہ میں، اللہ نے مکہ میں آباد فرمایا۔ اللہ چاہتا تو کسی اور جگہ بھی اللہ اپنے نبی کو آباد کر سکتا تھا۔ اللہ نے مکہ کی سرزمین پہ آباد فرمایا۔ یہ سرزمین ایسی ہے جہاں ایک طرف عراق آباد ہے جو آپ کا داد حال ہے، ایک طرف مصر آباد ہے جو آپ کا نان حال ہے، ایک طرف کو یمن ہے جہاں سیدنا اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، اور ایک طرف شام ہے جہاں پر ابنائے قنطورہ یعنی آپ کے سوتیلے بھائی قنطورہ کے بیٹے حضرت قنطورہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہیں، یہ آباد ہوئے۔ یمن میں بھی آپ کے اپنے، شام میں بھی آپ کے اپنے،
عراق بھی آپ کے والد کا شہر، مصر بھی آپ کی والدہ کا شہر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ آباد فرمایا جہاں چاروں طرف اپنوں کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں پر 13 سال تک رہے۔ فلما بلغ معه السعی، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے۔ مفسرین کے مختلف اقوال میں سے راجح قول 13 سال کا ہے۔ 13 سال کی عمر میں حکم قربانی کا ہوا۔ 13 سال اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 99 ایئر یعنی 99 سال تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا فرزند ارجمند بھی نصیب فرمایا۔ اسی سال اللہ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم اب بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ یہ ڈائریکٹ حکم نہیں تھا، انڈائریکٹ حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، خواب کے اندر دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہے، چھری اوپر رکھی ہے اور چھری میں چلا رہا ہوں۔ خون نہیں دیکھا، گلا کٹتے نہیں دیکھا، صرف چھری چلتے دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ 7 ذوالحج تھی اور رات 8 کی تھی، اور آنکھ کھلی، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو آپ نے اس تعبیر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ بیٹے کو ذبح کروں یا اونٹ ذبح کروں۔ آپ نے جا کے اونٹ ذبح کر دی ہے۔ اس دن کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ، شک والا دن۔ پھر 8 ذوالحج کا دن گزرا، پھر آپ رات کو سوئے، خواب میں دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ بیٹا سویا ہوا ہے، ابراہیم نے چھری رکھی ہوئی ہے۔ جاگ ہوئی تو آپ نے کہا واقعی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اس دن کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ، پہچان والا دن۔ پھر آپ 9 ذوالحج کو سوئے، رات کو کیا دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہے، بیٹے کو ہی ذبح کرنے کا حکم ہے۔ پھر آپ نے بغیر تاخیر کے صبح چل پڑے، اس کا یوم النحر، یوم الاضحیٰ، قربانی کا دن۔ 3 دن خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تیسرے دن آئے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ سیدہ ہاجرہ کی بھی عجیب داستان، شاہی گھرانے میں پلنے والی، مصر کے شاہ فرعون نے مصر کی بیٹی، پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلی، نکاح ہوا، بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، تنہائی کی زندگی عرب کے اندر گزاری۔ بیٹا جب جوان ہوا اسماعیل علیہ السلام، شادی کے چند دن گزرنے پائے تھے، ابھی خوشی بہو کے ہاتھوں کے کھانے نہیں کھائے، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ 90 سال کی عمر میں بیت اللہ کے ساتھ اللہ نے قبر نصیب فرما دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو کہا ہاجرہ اپنے بیٹے کو تیار کرا، میں نے اس کو گھمانے کے لیے لے کے جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر سیدہ ہاجرہ نے بیٹے کو تیار کرایا۔ بیٹے کو تیار کرانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری ہاتھ میں لیے، سامان ضرورت کا ہاتھ میں لیے، بیٹے کو لے کے چل پڑے۔ سیدہ ہاجرہ گھر میں بیٹھی ہیں۔ سب سے پہلے شیطان نے ایک بوڑھی عورت کی شکل بنائی، شکل بنا کے آئی اور آ کر کہنے لگی ہاجرہ تجھے پتہ ہے اسماعیل کو اس کا ابا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو کہا جی اس کو گھمانے کے لیے لے کے جا رہا۔ غلط کہا، ابراہیم تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا اس کو حکم ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کرو، اس وجہ سے وہ لے کے جا رہا ہے۔ سیدہ ہاجرہ کی تربیت بھی ابراہیم نے کی تھی، ایک نبی کی بیوی، دوسرے نبی کی اماں، آخر اس کا بھی تو کچھ ایمان ہوگا۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے، یہ تو ایک بیٹا ہے، اللہ 100 بیٹے بھی دیتا تو اللہ کے حکم پہ بیٹوں کو قربان کر دیتی میں۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا بچے کی شکل میں شیطان۔ کہا اسماعیل تجھے پتہ ہے ابا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا جی مجھے گھمانے کے لیے۔ کہا نہیں تیرا ابا تجھے ذبح کرے گا۔ تب باپ کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہوا ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے اندر ایک جان ہے، خدا کی قسم میرے اندر 100 جانیں ہوتی، اللہ کے نام پہ قربان ہوتی تو میں فخر سے میرا سر بلند ہو جاتا۔ شیطان پہ پھٹکار پڑی،
شیطان وہاں سے بوڑھے کی شکل میں کیا بلکہ بھینسے کی شکل میں آیا اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جم کر بیٹھ گیا دو پہاڑوں کے سامنے اور کہا ابراہیم آج میں تجھے یہ کام کرنے نہیں دوں گا، تجھے اپنے بیٹا ذبح نہیں کرنے دوں گا۔ جمرہ کے سامنے بیٹھ گیا اور جم کر ٹک کر کے آج یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ استقامت پہ قربان جاؤں۔ بھائیو، کہنا سننا آسان ہوتا ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سن کے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی استقامت تو دیکھیے، آپ نے نیچے سے کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں ساتھ اٹھا کے آپ نے ماری، اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکری ماری، وہ شیطان کا جسم گھٹ گیا۔ پھر آپ نے کنکری ماری، شیطان کا جسم گھٹ گیا۔ جب یہاں سے اس کو کنکریاں لگی تو پھر وہ جا کر دوسرے جمرہ میں بیٹھ گیا۔ پھر وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری، پھر وہاں پہ تیسرے جمرے پہ جا کر بیٹھ گیا، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ اللہ کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی۔ فیصلے اخلاص پہ ہوتے ہیں۔ حج ایسی عبادت نہیں کہ لوگ وہاں جا کر نماز کے سجدے دیتے ہوں، حج کوئی ایسی عبادت نہیں کہ وہاں جا کر لوگ روزے رکھتے ہوں، بیٹھ کے تسبیحات پڑھتے ہوں۔ حج نام ہے ابراہیم کی اداؤں کو زندہ کرنے کا، حج نام ہے اسماعیل کی وفاؤں کو زندہ کرنے کا، حج نام ہے حضرت ہاجرہ کی وفاؤں کو زندہ کرنے کا۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا کنکریاں مارنا مجھے اتنا پسند ہے، قیامت کی صبح تک حاجی کا حج اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک تیری کنکریوں والی سنت کو زندہ نہیں کر لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ آج بھی وہاں کنکریاں ماری جا رہی ہوں گی، 10 کو بھی ماری جاتی ہیں، 11 کو بھی، 12 کو بھی۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف یہ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ایک ایک کنکری تیز نیزے کی طرح اس کو چبھتی ہے، اور سب سے کمزور شیطان 9 ذوالحج کو ہوتا ہے جب اللہ بے شمار گنہگاروں کو مغفرت کے پروانے عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سارا سال محنت کی، سارا سال محنت کی، لوگوں کو ورغلایا، گناہوں پہ گناہ کروائے، 9 ذوالحج کا روزہ رکھا، 9 ذوالحج کو حاجیوں نے حج کیا۔ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے کمزور جسم شیطان کا 9 ذوالحج کو ہوتا ہے، اور سب سے تکلیف اس کو کنکریاں مارنے کے ٹائم سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام استقامت کا پہاڑ بن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ اب اچانک سے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتے، چھری رکھ دیتے، بات ہو جاتی لیکن بات مشکل ہوتی ہے کہ اچانک اتنا بڑا فیصلہ لینا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مشورہ نہیں لے رہے تھے، بیٹے باپ سے مشورہ لیتے ہیں، باپ کبھی بیٹے سے مشورہ نہیں لیا کرتا۔ اسماعیل علیہ السلام مشورہ دے گا تو ذبح کروں گا، اگر مشورہ نہیں دے گا تو ذبح نہیں کروں گا۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی تربیت دیکھ رہے تھے کہ ہاجرہ نے 13 سال جو میرے بیٹے کو پالا ہے، میں دیکھوں کہ ہاجرہ نے تربیت کیسی کی ہے۔ سیدہ ہاجرہ جب اپنے بیٹے کو پالتی ہوگی، اسماعیل علیہ السلام قدم اٹھاتے اور بولتے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے سوال کیا ہوگا اماں میرا ابا کہیں نظر نہیں آتا، میرا ابا کون ہے؟ اماں بتاتی ہوگی کہ تیرا ابا ابراہیم علیہ السلام ہے، امام الموحدین ہے، موحد اعظم ہے، جد الانبیاء ہے، ابو الانبیاء ہے، جس کا بیٹا نبی، جس کا پوتا نبی، جس کا پڑ پوتا نبی۔ کہا اماں ہمارا ابا یہاں میں ملنے کیوں نہیں آتا؟ تو وہ بتاتی ہوگی بیٹا وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کام وہ سر انجام دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑا تھا، اللہ کے حکم سے ملنے آتا ہے، اللہ کے حکم سے لینے آئے گا۔ ان کا ذہن بنایا گیا تھا کہ میرا ابا جو کام بھی کرتا ہے
وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت بول رہی تھی، حضرت حاجرہ کی تربیت بول رہی تھی، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے حکم کیا وہ کر گزریے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کرنے والوں میں سے مراد کہ میں تنہا صبر کرنے والا نہیں، پہلے بھی کوئی نبی آئے جنہوں نے صبر کیا اور یہ میرا کمال نہیں۔ انشاءاللہ کہا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا ہے۔ تکبر کا بول نہیں بولا، کٹ رہے ہیں تب بھی اللہ کے حکم سے، بچ رہے ہیں تب بھی اللہ کے حکم سے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی خوشی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ٹائم آیا، مینا کا میدان تھا، سعودی کی زمین تھی، 10 ذو الحج کا دن تھا، اور اپنے بیٹے کو باپ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ ایک نبی کے بعد ایک نبی کے پاس جنت کے 40 مردوں کے برابر طاقت ہوا کرتی ہے، اور جنت کے ایک مرد کی طاقت دنیا کے 40 پہلوانوں کی طاقت کے برابر ہوا کرتی ہے۔ چھری اتنا تیز تھی، روایت مشہور ہے نا کہ پتھر کاٹتی تھی۔ نبی اتنا مضبوط ہے جو جناب 40 جنت جوانوں کی طاقت رکھنے والا ہے، اور بیٹا فرما بردار ایسا ہے کہ بے طیب نفس قربان ہونے کو تیار ہے۔ جو باتیں میں اس تقریر کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں اب میں عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میری آخری چند خواہشیں ہیں، میری آخری چند باتیں ہیں، اگر آپ ان کو پورا کر لیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا بتاؤ تیری کیا خواہشیں ہیں، تیری آخری کیا خواہش ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی چھری چلے، میں تڑپوں، میرے ہاتھ پاؤں تڑپیں، اور آپ کو پدری شفقت سامنے آ جائے، چھری آپ کی رک نہ جائے۔ آپ میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دیجئے گا، میرے پاؤں کو بھی باندھ دیجئے گا۔ ابا جان آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں، کہیں میں تڑپوں، خون کے فوارے نکلیں، وہ آپ کے کپڑے کو خون لگا ہوا میری اماں دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی۔ ابا جان میرا قمیض اتار لیجئے، یہ قمیض میری اماں کے پاس لے جانا، 13 سال تک مجھے اس نے پالا ہے، 13 سال تک سینے سے لگایا ہے، آخری میں نے تو اپنی اماں کے سینے سے لگ کر میں نے آخری اپنی اماں کی جو ہے وہ پیاس بھی نہیں بجھائی ہے، یہ میری نشانی میری اماں کو جا کے قمیض دے دینا۔ اور کہا ابا جان مجھے الٹا لٹانا، مجھے اپنی پیشانی کے بل لٹانا، میرا رخسار زمین پہ لگ رہا ہو، کہیں آپ نے سیدھا لٹایا، میرا چہرہ سامنے ہوا، آپ نے چھری رکھی، میرے تڑپتا دیکھ کر آپ کی چھری رک نہ جائے، میرا چہرہ سامنے ہوگا، میں چھری کو دیکھ کر شاید میں ڈگمگا نہ جاؤں۔ ابا جان مجھے اپنی پیشانی کے بل لٹا دینا، میری جبین زمین کو لگ رہی ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کھڑا کیا اور آپ نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ لکھا ہے لکھا ہے کہ ایک تفسیر کے اندر، قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ باپ بیٹے نے آخری گلے مل کے آپ نے اپنے بیٹے کو لٹا کر کہا بیٹا کتنا تو میرا مددگار ثابت ہوا ہے۔ اپنے کپڑے سمیٹے، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، بیٹے کو جناب چند لٹا دیا، اور آپ کی پیشانی اور جب آپ کی جو جبین تھی، آپ کے رخسار زمین پہ لگ رہے تھے۔ آپ نے جناب امتحان پورا کرنے کے لیے چھری نکالی، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ قربان جاؤ ابراہیم تیری استقامت پہ، کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب چھری رکھی، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے موجود تھے، فرشتے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا منظر ہے، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ انسانیت حیران تھی، فرشتے حیران تھے۔
جبریل علیہ السلام تنبا لے کے اللہ کے حکم سے آ رہے تھے، زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیا منظر ہے؟ بیٹا ذبح ہو رہا ہے، باپ ذبح کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے حکم کے آگے یہ کچھ نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہے۔ ہم جو ہے وہ آپ نے یہ جملے کہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کی خاطر مجھے ذبح ہونے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ جملے اللہ کو اتنی پسند آئے، 3 رسولوں کے جملے، جبریل بھی رسول، اس کا جملہ، ابراہیم علیہ السلام کا جملہ، اسماعیل علیہ السلام کا جملہ، یہ 3 رسولوں کے جملے اللہ نے اتنی پسند آئے کہ اللہ نے رہتی دنیا تک 23 نمازوں میں اس کو جاری اور ساری فرما دیا ہے۔ باپ ذبح کر رہا ہے اور بیٹا ذبح ہو رہا ہے۔ کبھی رات کو نہ آج سونا تو تنہائی میں سوچنا کہ جب بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ کو کیا منظر ہوتا ہے۔ بیٹے کو بخار بھی آ جائے نا تو ماں کو نیند نہیں آتی، بیٹے کو پیٹ میں درد ہو جائے باپ ساری رات پریشان ہوتا ہے۔ کہیں پتہ چل جائے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں کو دیکھا ہے وہ گلیوں میں بیچاری بھاگ رہی ہوتی ہے، حواس باختہ ہو جاتی ہے، اور یہاں تو باپ گلے پہ چھری رکھ کے بیٹھا ہے۔ کہنا سننا بڑا آسان ہے، میں ہر سال اپنی نصیحت کی خاطر سنایا کرتا ہوں۔ یہاں نشتر ہسپتال کے اندر ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر گئی، اس کے بیٹے کی آنکھ میں شدید درد تھا، شدید تکلیف تھی اور اس کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ ڈاکٹروں کو چیک کرایا، ڈاکٹروں نے کہا ماں اس آنکھ کے پیچھے ایک پھوڑا ہے، پھوڑا جو ہے مضبوط ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کے اندر پانی، سر کا درد ختم نہیں ہو رہا، اماں اس کا آپریشن ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا، سر درد ختم ہو جائے گا، لیکن اماں تھوڑا اتنا پیچھے ہے کہ اس کا ہم جب آپریشن کریں گے تو ہمیں اس کی ایک آنکھ کا ڈھیلا نکالنا پڑے گا، آنکھ ضائع ہو جائے گی لیکن درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اجی اور کوئی علاج؟ کہا اماں اور کوئی علاج نہیں، علاج ہمارے پاس یہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے کب آؤں؟ کہا کل آ جانا۔ وہ بیچاری اپنے بیٹے کو لے کر گئی، پڑوس میں اپنے ہمسائیوں کے گھر میں پہنچی، وہاں پہ لوگوں نے دودھ دیا، اماں دودھ نہیں پیتی، روٹی دی، روٹی کا نوالہ ایک چبایا، گلے سے اترتا نہیں ہے۔ اماں کیا بات ہے؟ اور جس کا بیٹا کل ایک آنکھ سے کانا ہو رہا ہو وہ روٹی کیسے کھا سکتی ہے، وہ پانی کیسے پی سکتی ہے؟ ساری دنیا خاموش سو گئی، پورے گھر والے سو گئے۔ اس نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ پیٹ میں بچہ تھا، دعائیں کرتی تھی، یا اللہ نیک سیرت بچہ دینا، خوبصورت بچہ دینا، بے عیب بچہ دینا۔ تو نے دعائیں قبول فرمائی، بے عیب بچہ دیا۔ آج میرا گبرو جوان ہونے کو ہے، بڑھیپے کے لاٹھی بننے کو ہے، تو اس کی آنکھ لے رہا ہے۔ مولا دنیا اس کو کانا کہے گی، دنیا اس کو عیب دار کہے گی، دنیا اس کو جناب تانا دے گی، مولا پیدائشی خوبصورت بنا سکتا ہے، آج بھی آنکھ کو شفا نصیب فرما سکتا ہے۔ ماں اتنا روئی، صبح کو جب بچے کو ہسپتال میں لے کے گئی، ڈاکٹر نے دیکھا کہ خون بچے کی آنکھ سے آ رہا تھا۔ جب اس کو چیک کیا گیا تو کہا ماں تجھے مبارک ہو، اس کو رات اپنے آپ پھوڑا پس چکا ہے، اب وہ خون بہ چکا ہے، یہ پھوڑا ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، آنکھ بھی بچ جائے گی۔ کیا رات کھلایا تھا؟ رات کون سی غذا کھلائی تھی؟ کہا اور تو کچھ نہیں، رات بوڑھے کے ہاتھ اٹھے تھے، بوڑھے ہاتھوں کی ترس اللہ نے کر لیا، اللہ نے ان بوڑھوں کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے میری بیٹے کو شفا عطا فرما چھوڑی ہے۔ ایک بیٹے کو سر میں درد کیا ہو جائے، ساری رات ماں مصلی پہ تڑپ جاتی ہے۔ جب بیٹے کے گلے پہ ابراہیم نے چھری رکھی ہوگی، رات میں سوچ کر کافی دیر روتا رہا کہ یا اللہ وہ کتنا عجیب منظر ہوگا جب ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، چھری بھی چلا رہے ہوں گے۔ اب چھری کو زوردار جناب نبوت کی طاقت سے چلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی، اللہ نے اپنی طاقت سمجھائی کہ ہر چیز کا حکم، ہر چیز کو کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا حکم ہو تو چھری کاٹ سکتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو چھری کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے حکم نہیں تھا، ابراہیم نے غصے میں کہا کہ کیوں نہیں کاٹتی ہے، کیا بات ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے چھری کو زبان دی، وہ کہنے لگی
अमरनी खलीली वनहानी जलीली, मुझे खलील का हुक्म है चल, जलील का हुक्म है ना चल। माननी किसकी है बोलो? जलील की। हुक्म तो उसी का चलना है जो जलील है। जब तक रब का हुक्म न है मैं इस्माइल का एक बाल भी नहीं काट सकती हूँ। अल्लाह ने कहा जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी जाओ जन्नत से मेढा पकड़ो। और एक रिवायत में मेढा भी वो है जो हाबील ने अपनी कुर्बानी दी थी मैदान में आकर, और मेढे को कुर्बानी दी, अल्लाह ने उसको आसमानों पे उठाया, जन्नत में पाला। और मेढा भी आम नहीं जिसको अल्लाह व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम कहे, इम्तिहान भी कोई आम नहीं, इन्ना हाज़ा लहुवल बलागुल मुबीन जिसको अल्लाह कहे, जिसको मुम्तहिन खुद अल्लाह कह रहा हो कि बड़ी आजमाइश, बड़ा इम्तिहान। मेढा भी अजीम, जन्नत की 40 मौसमों में, जन्नत की चरागाहों में चलने वाला वो मेढा हाबील की कुर्बानी में उठाया गया। वो जब लाया गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 600 पर 4 मौक़ों पे खोले हैं। उनमें से एक मौका ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला चुके थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमा के ख्याल करना, इस्माइल है, इसकी नस्ल से मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा फरमाना है। जो ज़िबह कर रहा था, अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उसको खलीलुल्लाह बना दिया। जो ज़िबह हो रहा था, उसकी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उसको ज़बीहुल्लाह बना दिया। जो उनकी नस्ल से पैदा होना था, अल्लाह को उनकी अदाएँ इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दिया। अल्लाह के जिब्रील अलैहिस्सलाम मेढा लेके आए, 600 पर खोले, आवाज़ दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे से इस्माईल अलैहिस्सलाम को निकाला और दुम्बा और मेढा नीचे ज़िबह करवाया। अल्लाह ने कहा फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया, तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ख्वाब इतना था कि सिर्फ गले पे छुरी रखी है, गला काटना ख्वाब में था ही नहीं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बताया नहीं गया था कि छुरी ज़िबह होगा तेरा बेटा या नहीं ज़िबह होगा। अल्लाह ने मेढा ज़िबह करवाया, अल्लाह ने बेटे की कुर्बानी का सवाब भी दिया, मेढे की कुर्बानी का सवाब भी दिया। अल्लाह ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम फ़तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, हमें ये अदा इतनी पसंद आई कि हमने रहती दुनिया तक इसको भी जारी और सारी फरमा दिया। अगर बेटा ज़िबह हो जाता, क़यामत की सुबह तक हर मुसलमान को बेटा ज़िबह करना पड़ता। वो अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया, बेटे की जगह मेढा ज़िबह करवाया। अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया मेरे बंदो जानवर ज़िबह करना, सिर्फ जानवर ज़िबह करना तुम्हारा काम है, और बेटे के ज़िबह का सवाब अता कर देना रब्बुल उला का काम है। कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत और करम नवाजी है। तो ये जो अदाएँ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सहाबा इकराम ने पूछा मा हाज़िहिल अज़वाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कह दें जब हुजूर का नाम है तो दुरूद की छल है, कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ये कुर्बानी क्या है? हुजूर ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फमा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा है? हुजूर ने फरमाया बिकुल्लि शारतिन हसना, हर बाल के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाएंगे। फसौफ या रसूलल्लाह, ये जो ऊन की, ये जो भेड़ की ऊन होती है, ऊँट की ऊन होती है, इसके बाद तो ला तादाद होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकुल्लि शारतिन मिन अस्सौफ़ि हसना, अल्लाह करीम है, अगर ऊन वाला जानवर भी ज़िबह करोगे तब भी अल्लाह हर बात के बदले में नेकी अता फरमा छोड़ेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ईद के दिन, 3 दिन है ईद के, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने ये बात समझाई, ठीक है जी, ये ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के दिन के बाद 2 दिन और ईद के हैं, 11 और 12 की मगरिब से पहले पहले ईद जो है वो कुर्बानी की जा सकती है। कि 3 दिनों में अल्लाह के यहाँ इब्ने आदम का कोई अमल इससे ज़्यादा पसंद नहीं है खून बहाने से। अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल ये खून बहाना है। एक बंदा 1 अरब रुपया सदका करे, अरब रुपया बहुत होता है, 1 अरब रुपया सदका करे, और एक आदमी 10,000 की पट आकर अल्लाह के नाम पे कुर्बान करे, अल्लाह के यहाँ ये 10,000 की कुर्बानी, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है।
ایک ارب سے زیادہ اس 10,000 کی قربانی کا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب عمل ہے وہ قربانی ذبح کرنے کا ہے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ قربانی ذبح کے بھی ہمیں مسائل آنے چاہیے۔ قربانی کو ذبح کرنے سے پہلے بھائیوں اس کو گھاس کھلانا، پانی پلانا مستحب ہے۔ قربانی کے جانور کو خالی پیٹ ذبح نہ کرنا۔ قربانی کے جانور کے سامنے جانور ذبح کرنا مکروہ ہے۔ میں یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سنا چکا ہوں۔ بھیڑ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے جدا کر دیا تھا۔ بھائیوں جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرنا، جانور کے سامنے چھری لہرانا نہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ جانور کو لٹاتے ٹائم سختی نہ کرنا، 20 15 چمٹے ہوتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ جانور کو لٹاتے ہوئے ایک پاؤں کھلا چھوڑنا مستحب ہے۔ جانور کو قبلہ رخ بائیں کروٹ پہ لٹانا مستحب ہے۔ قبلہ رخ لٹائیں کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام ہو کہ اوپر والی جو جگہ ہوتی ہے تھوڑی سے 3 چوڑی چھوڑ کر تھوڑی کے متصل چھری نہیں چلانی چاہیے۔ ذبح جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ 3 چوڑیاں چھوڑ کر نرخرے کی، پھر اس جگہ چھری رکھنا۔ اور دعائیں تو آپ نے یاد کی ہوں گی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ دیں تو کافی ہے خالی، یہ دعائیں پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد بھی ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم ومن حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعائیں ہیں۔ دعا کے ساتھ جانور کو ذبح کریں۔ جانور کے ذبح کے ٹائم چھری کا تیز ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا، حضور زمانہ جاہلیت میں اونٹ زندہ کھڑا ہوتا تھا، ہم جا کے اس کا ٹکڑا گوشت کا کاٹ لیتے، جانور تڑپتا اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی میں آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جیسے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں۔ جانور کو بے جا تکلیف نہ دیا کرو۔ بے جا تکلیف کیا ہے؟ ذبح کرتے ہوئے صرف 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ 2 رگیں جس سے خون نکلتا ہے فوارے کے ساتھ، 1 رگ گھاس والی اور 1 جو ہے وہ سانس والی۔ 4 میں سے 3 بھی کٹ جائیں تو آپ کا جانور حلال ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کی چونٹ سے جناب اس کے حرام مغز میں گھسیٹتے ہیں، مڑکا چھڑوا رہے ہیں، یہ ہر سال بتایا جاتا ہے، عمل نہیں ہو رہا، یہ مکروہ ہے اور جانور کو بے جا تکلیف دینا ہے۔ 4 رگیں کٹ جائیں، جانور کو چھوڑ دیں، وہ تڑپے پڑ کے دیر سے جان نکلے، جتنا تڑپے گا اتنا یہ جو خراب خون ہے اس کی رگوں سے باہر آئے گا، آپ کو گوشت اتنا پاکیزہ ہوگا۔ یہ جو فریجوں میں گوشت خراب ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جلدی مڑکا چھڑوائیں، جلدی ختم ہو، خون کم نکلتا ہے۔ جب وہ تڑپتا ہے تو اس کا خون زیادہ نکلتا ہے اور مفسد سارا خون خراب خون باہر نکل جاتا ہے۔ جانور کو چھوڑ دیا جائے۔ جانور لٹاتے ہوئے اگر کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے، آنکھ میں کچھ لگ جائے، کوئی عیب ہو جائے، وہ عیب نہیں ہے، اس عیب کے ساتھ ہی آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، قربانی آپ کی جائز ہے۔ اور جانور کو جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے کھال نہ اتاریں، مکروہ ہے گرم جانور کی، جب ابھی تک وہ پھڑک رہا تھا آپ نے کھال اتارنا شروع کر دی۔ اور جانور کی کھال جب تک جانور پہ ہے یا جب تک سر بھی لگا ہوا ہے، جانور سے اتار لی لیکن سر اس میں ہے، اس وقت تک نہ بیچ سکتے ہو، نہ کسی مدرسے والے کو دے سکتے ہو، نہ رسید کاٹ سکتے ہو، کسی طرح کا ہبہ جائز نہیں ہے۔ جب وہ الگ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کا میں الگ مسئلہ آخر میں عرض کروں گا۔ کھال کا جانور کی کھال اتاری جائے، اتارنے کے بعد پھر گوشت کے ٹکڑے بنائے جائیں۔ ہر حلال جانور کی 7 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، حرام ہیں۔ نمبر 1 بہنے والا خون، جو ہم ذبح کرتے ہیں خون نکل رہا ہوتا ہے، چھری کو لگ جائے وہ چھری کو دھویا کریں، کپڑے کو لگ جائے کپڑے کو دھویا کریں، کپڑے نہیں دھوئیں گے نماز نہیں ہوگی، اور وہ خون اس سے بچیں۔ وہ خون کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ گردن کو لگا ہے وہ گردن دھونی ہے۔ نمبر 2 جانور کی مذکر جانور کی پیشاب گاہ،
मुअन्नस जानवर की। नंबर 3 पेशाबगाह। नंबर 4 मसाना जहाँ पर पेशाब खड़ा होता है। नंबर 5 हुदूद, ये अलग से कोई चीज़ नहीं है, गोश्त के ऊपर खून की गिल्टियाँ हैं, ये भी मकरूह तहरीमी है। नंबर 5। नंबर 6 जो है वो जो फूते खुशियतैन जो लोग कपूरे खाते हैं टक शौक से, ये हराम है, हराम खा रहे हैं, ये मकरूह तहरीमी है। नंबर 7 पित्ता, ये जो पित्ता है इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी ओजरी बगैर कराहत के साफ़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पाए को जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर चमड़ा लगा होता है, वो हलाल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पका के चमड़े समेत पाए खा जा सकते हैं। बाकी जानवर की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको मकरूह तहरीमी या कोई आपको रोके। सिर्फ बाज़ उलमा ने, वो भी बाज़ ने लिखा है, ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सफ़ेद पट्टा होता है, हराम मगज जिसको कहा जाता है, इसको भी निकाल दें। बाज़ ने उसको भी मकरूह तहरीमी लिखा है। जानवर जब ज़िबे हो जाए, गोश्त बन जाए, फिर गोश्त की तक़सीम का मसला, जहाँ पर ख़ुद आदमी अपनी कुर्बानी अपना जानवर ज़िबे कर रहा है, उसके लिए कोई मसला नहीं, वो अंदाज़े से तक़सीम करे, सारा खाए, सारा तक़सीम करे, उसकी मर्ज़ी है। जहाँ पर 7 बंदे शरीक हैं, अगर एक बंदे को भी पता नहीं है, एक बंदा सऊदी में है, तो आज उसकी भी कुर्बानी कर दो, चलो हिस्सा बच रहा है, इस कुर्बानी से भी कर दो, उसको पता ही नहीं है, उसकी तरफ से वाजिब कुर्बानी है। आपकी 6 बंदों की कुर्बानी भी नहीं होनी, उसकी कुर्बानी भी नहीं होनी, उसके नोटिस में हो भी आपकी तरफ से भी कुर्बानी कर रहे हैं, आपके नाम की नहीं, ये अल्लाह के नाम की होती है, ये जो फलाने के नाम की, फलाने के नाम की नहीं, अल्लाह के नाम की है, ये उसकी तरफ से है। तो भाई सबको पता हो कि हमारी तरफ से कुर्बानी हो रही है। 7 बंदे शरीक हों, कुर्बानी के जानवर के सामने हों, खुद ज़िबे करते हैं तो खुद करें, वरना अच्छा ज़िबे करने वाला हो। बहरहाल जब कुर्बानी का गोश्त बन जाए, फिर उसको तक़सीम करते हुए 7 बंदे जहाँ पर शरीक हैं, 7 हिस्से बनाएं। सबसे पहले 3 हिस्से वाला रिवाज गलत है, फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। 7 हिस्से बनाएं, हर एक को कहें कि भाई ये आपकी बकरी, ये आपका हिस्सा। जब वो कब्ज़ा कर ले, अब हिस्सा उसका पूरा, कुर्बानी आपकी जायज़ हो गई। अब वो जो फ़कीर खड़े हैं, उसकी मर्ज़ी आए तो उसमें से बंडियों का हिस्सा निकाले, अब उसकी मर्ज़ी है तो सारा गोश्त घर ले जाए, वहाँ जाके मुस्तहब है 3 हिस्से करे, एक हिस्सा खुद रखे, एक अपने अजीज़ व अक़ारिब को दे, एक फ़ुक़रा में तक़सीम करे। ये बात याद रखना, 7 हिस्से करना, 7 हिस्से। बाकी आपकी औरतों ने कहा होगा पाए लेके आई न तक्कर न बड़ी, पाए लेके आई न तक्कर न बड़ी, वहाँ भी बोली लगाओ। ये बोली, ये गोश्त और ये पाए बेचना जायज़ नहीं, हराम है, ये बात याद रखना। ना गोश्त बेच सकते हैं, ना पाए बेच सकते हैं, बोली नहीं लगाना। 2 ही तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो बहुत मुश्किल है, वो ये है कि आपको पाए ज़रूरी लेने हैं, एक पल्ले में पाए रख दो, तराजू के दूसरे पल्ले में आप जो है गोश्त अपना उठा के रख दो। अब 5 किलो आए, 6 किलो गोश्त आए, वो 6 शुरागा में तक़सीम कर दो, पाए कहो भी तुम ले जाओ। जब उसके 10 किलो में से 5 किलो गोश्त कटेगा तो वो कहेगा भी रहने दो, पाए अगले साल खाएंगे। फिर उसका दूसरा तरीका है जो शरीयत में है, वो 7 पाए जलवाएँ, जलवा के जनाब उसके बाद उनको कटवाएँ, और कटवा के उनके बाद 7 हिस्से बनाएं, हर एक को अपना अपना हिस्सा दे दें। अब हिस्से पे कब्जा हो गया, कुर्बानी पूरी, तो जिसको चाहे अपने पाए का हिस्सा दूसरे को दे दे, यार मेरा थोड़ा है, चलो इकट्ठे तुम पका लेना। अब उनकी मर्जी है, जिसको चाहें। कुर्बानी की खाल जो ज़कात के मसारिफ हैं, कुर्बानी की खाल के वही मसारिफ हैं। इस दौर में सबसे ज़्यादा मुस्तहब वो तलबा हैं, वो मदारिस में पढ़ने वाले फ़कीर नादार तलबा, जिनको मेहमानान रसूल का लक़ब दिया जाता है, ये आपके लिए इशाअत दीन का सबब भी बनेंगे। दुआओं का एहतमाम करते हैं, दिन रात क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ते हैं, कुर्बानी की खाले मदारिस में जमा कराएँ। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना गया अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आसान सा तरीक़ा है भी ईद का, अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ बांधेंगे, सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह के बाद 2 मरतबा हाथ उठाना है, हाथों को छोड़ना है अल्लाह अकबर पे, तीसरी मरतबा हाथ उठाना है, हाथ को छोड़ना नहीं, हाथ को बांध लेना है। फिर हम क़िराअत करेंगे, रुकू करेंगे, सजदे करेंगे। सजदे के बाद जब हम खड़े होंगे, खड़े होने के बाद पहले क़िराअत करेंगे, क़िराअत के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों तक हाथ उठाने हैं, कानों तक 3 मरतबा छोड़ने हैं, चौथी मरतबा बग़ैर उठाए रुकू में जाना है, बस सलाम। उसके बाद खुतबा देना सुन्नत, आपका सुनना वाजिब है। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा 6 ज़ायद तकबीरों के साथ इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा 6 ज़ायद तकबीरों के साथ इमाम के पीछे नियत करता हूँ, ये इसकी नियत है भाई।